السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ آج کا ہمارا سبق سورۃ الواقعہ ہے۔ سورۃ الواقعہ مکی سورت ہے اور اس میں 96 آیات اور 3 رکوع ہیں۔ سورہ واقعہ ان صورتوں میں سے ایک صورت ہے جس کے متعلق رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس صورت نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، اے اللہ کے نبی علیہ السلام، قد شبت، یقیناً آپ بوڑھے ہو چکے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے اپنے بڑھاپے کی جو وجہ بیان کی وہ کیا تھی؟ فرمایا کہ شیبتنی ہود والواقعۃ والمرسلات وعما یتساءلون واذا الشمس کورت، کہ مجھے سورہ ہود، سورہ واقعہ، سورہ مرسلات، سورہ نبا اور سورہ تکویر نے بوڑھا کر دیا ہے۔ تو یعنی یہ ان صورتوں میں سے ایک صورت ہے جس نے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بوڑھا کر دیا تھا، کیونکہ آپ جب اس صورت کو پڑھیں گی آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ آخر کیا وجہ تھی کہ نبی علیہ السلام پر اتنا زیادہ اثر ہوا کہ آپ علیہ السلام بڑھاپے کی جانب چلے گئے۔ بعض لوگ روزانہ سورہ واقعہ کی تلاوت کرتے ہیں اور دلیل کے طور پر ایک روایت پیش کرتے ہیں جس کے راوی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ بیان فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ من قرأ سورۃ الواقعۃ کل لیلۃ، کہ جو شخص سورہ واقعہ ہر رات کو پڑھے گا، لم تصبہ فاقۃ ابدا، تو اس کو کبھی بھی فاقہ نہیں آئے گا۔ لیکن یاد رکھیے اس قسم کی کوئی بھی روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ شیخ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب سلسلہ احادیث ضعیفہ اور موضوعہ کے اندر ایسی تمام روایات کا انہوں نے ضعف بیان کیا ہے۔ جو شخص پڑھنا چاہتا ہے تو ان کی سلسلہ احادیث ضعیفہ اور موضوعہ حدیث نمبر 289 سے لے کر 291 تک انہوں نے پوری تفصیل ان روایات کے اندر بیان کی ہے۔ تو لہٰذا اس صورت کو رات کو نہیں پڑھنا چاہیے، رات کے پڑھنے والی یہ روایت ثابت نہیں ہے، تو اس لیے رات کے پڑھنے والا جو معمول ہے وہ درست نہیں ہے۔ آئیے ہم اب صورت کا آغاز کرتے ہیں، ترجمے کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جب وقعت واقع ہوگی، وقعت واقع ہوگی۔ اب وقعت تھی اور یہ جو تاء نیچے زیر ہے یہ ملانے کی وجہ سے آئی ہے۔ اذا جب وقعت واقع ہوگی، الواقعۃ وہ واقع ہونے والی، الواقعۃ وہ واقع ہونے والی، لیسا نہیں ہے، لیسا نہیں ہے، لوقعتہا اس کے واقع ہونے میں، لیسا نہیں ہے، لوقعتہا اس کے واقع ہونے میں، کیا نہیں ہے؟ کاذبۃ کوئی جھوٹ، کاذبۃ کوئی جھوٹ، یعنی اس کے واقع کے اندر واقع ہونے میں کوئی بھی جھوٹ نہیں ہے۔ یہ واقعہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ قیامت کے مختلف نام قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے استعمال کیے ہیں، جیسے کہ الطامہ، الصاخہ، الآزفہ، القارعہ۔ تو یہاں پر الواقعہ اللہ رب العالمین نے ذکر کیا۔ الواقعہ تو کے اندر یہ جو تا ہے نا، یہ تا یہ مبالغے کے لیے، یہ تا کس کے لیے ہے؟ مبالغے کے لیے ہے۔ یعنی اس قیامت کا نام واقعہ کیوں رکھا گیا ہے؟ کیونکہ اس کے یقینی ہونے کی وجہ سے، یہ یقینی ہے کہ قیامت واقع ہو کر رہے گی، ہر حال میں ہو کر رہے گی۔ اور جب قیامت ہوگی اس کی تھوڑا سا نقشہ جو ہے اللہ رب العالمین نے سورہ حاقہ آیت نمبر 13 سے 15 کے درمیان میں کیا ہے۔ فرمایا کہ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، جب سور میں پھونکا جائے گا ایک بار پھونکنا، وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً،
اور زمین اور پہاڑوں کو اٹھایا جائے گا اور پھر دونوں ٹکرا دیے جائیں گے، ایک بار ہی ٹکرا دینا۔ فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، تو اس دن ہونے والی جو ہے وہ ہو جائے گی، یعنی قیامت واقع ہو جائے گی پھر۔ اور فرمایا لَيْسَ لِوَقْعَتِهَا كَاذِبَةٌ، یہ جو کاذبۃ ہے نا، کاذبۃ یہ مصدر ہے اور بمعنی کذب ہے، یعنی اس کے واقع ہونے میں کوئی بھی جھوٹ نہیں ہے۔ لَيْسَ لِوَقْعَتِهَا كَاذِبَةٌ خَافِضَةٌ رَافِعَةٌ، خافضۃ نیچا کرنے والی، خافضۃ نیچا کرنے والی، پست کرنے والی، رافعۃ اونچا کرنے والی، رافعۃ اونچا کرنے والی، خافضۃ نیچا کرنے والی، رافعۃ اونچا کرنے والی، یعنی بڑے بڑے متکبروں کو جو دنیا میں بڑے اپنے آپ کو معزز اور بلند مرتبہ سمجھتے تھے، وہ ان کو جہنم میں گرا کر پھینک دے گی، خافضہ ان کو نیچے کر دے گی۔ اور جو کمزور تھے ایمان والے، دنیا میں ان کو حقیر سمجھا جاتا تھا، دنیا میں وہ کم مرتبے والے سمجھے جاتے تھے، ان کو اٹھا کر جنت کے اعلیٰ مراتب تک یہ قیامت پہنچا دے گی۔ خافضۃ الرافعہ، اللہ فرماتے ہیں یہ قیامت ایسی قیامت ہے جب یہ واقع ہوگی، نیچے کرنے والی ہے اور اونچا کرنے والی ہے۔ اذا جب رجت ہلائی جائے گی، رجت ہلائی جائے گی، شدید حرکت کے ساتھ ہلانا، شدید حرکت جس کے اندر ہو، جیسا کہ یعنی اذا زلزلت الارض زلزالہا، کہ جب زمین اچھی طرح خوب ہلا دی جائے گی۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت کا جو ہلانا ہے، زلزلہ، اللہ فرماتے ہیں یہ بہت عظیم چیز ہے۔ اس کو اللہ رب العالمین نے یہاں پر یہی بات بیان فرمائی کہ اذا جب رجت ہلائی جائے گی، الارض زمین، الارض زمین، رجن سخت ہلایا جانا، رجن سخت ہلایا جانا، اذا رجت الارض جب ہلائی جائے گی زمین، الارض زمین، رجن سخت ہلایا جانا، وبست اور ریزہ ریزہ کیے جائیں گے، وبست اور ریزہ ریزہ کیے جائیں گے، یعنی پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کرنا مقصود ہے یہاں پر کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ، وہ آپ سے پہاڑوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں، فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا، تو آپ کہہ دیجئے کہ میرا رب انہیں اڑا کر بکھیر دے گا، فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا، پھر انہیں ایک چٹیل میدان بنا کر چھوڑے گا جس میں نہ کوئی کجی ہوگی نہ کوئی ابری ہوئی جگہ نظر آئے گی تمہیں، قَاعًا صَفْصَفًا لَا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا، وَبُسَّتْ اور فرمایا وبست اور ریزہ ریزہ کیے جائیں گے، الجبال پہاڑ، الجبال پہاڑ، بسا ریزہ ریزہ کر دیا جانا، بسا ریزہ ریزہ کر دیا جانا، فکانت پس وہ ہو جائیں گے، کون؟ پہاڑ، فکانت پس وہ ہو جائیں گے، ہباءً غبار، ہباءً غبار، یعنی غبار کے وہ ذرات جو روشن دان سے کمرے میں آنے والی دھوپ میں چمک رہے ہوتے ہیں، اگر کوئی اس کو پکڑنا چاہے تو کچھ بھی ہاتھ میں آنے والا نہیں۔ فرمایا کہ فکانت وہ ہو جائیں گے ہباءً غبار، منبثا پھیلا ہوا، منبثا پھیلا ہوا، یعنی قیامت کے دن پہاڑوں پر جو گزرنے والے حالات ہیں وہ کیسے ہوں گے، ذرا تفصیل آپ کے سامنے تھوڑی سی میں بیان کر دیتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جب وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا، اور جب آسمان کھولا جائے گا تو وہ دروازے دروازے ہو جائے گا، حالانکہ دروازے ابھی بھی موجود ہیں، لیکن مقصود کیا ہے کہ جب آسمان پھٹ جائے گا وہ سارے کا سارا دروازوں کی شکل اختیار کر لے گا۔ اور یہ آسمان کیوں پھٹے گا؟ اس کے پھٹنے کا جو مقصد ہے وہ فرشتوں کو اتارنا ہے۔ فرمایا وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا، سورہ فرقان آیت نمبر 25، کہ جس دن آسمان بادل کے ساتھ پھٹ جائے گا اور فرشتے لگاتار اتارے جائیں گے۔ اور فرمایا وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا، اور پہاڑ چلائے جائیں گے اور وہ پہاڑ جو ہو جائیں گے وہ سراب کی طرح ہو جائیں گے کہ دوپہر کے وقت دور سے انسان کو ایسا نظر آتا ہے کہ وہ
پانی ہے، یعنی وہ پہاڑ ریت بن جائیں گے جو دور سے پانی کی طرح نظر آئیں گے۔ تو قیامت والے دن پہاڑوں پر جو گزرنے والے حالات ہیں، سب سے پہلے سور کی جب آواز کے ساتھ زمین اور پہاڑ ایک چوٹ سے توڑ دیے جائیں گے، وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً، اور پھر اس کے بعد وہ بھربھری ریت ہو جائیں گے جو خود بخود گرتی جا رہی ہوں گی۔ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَهِيلًا، کہ پہاڑ گرائی ہوئی ریت کے ٹیلے ہو جائیں گے، اور پھر اس کے بعد وہ دھنکی ہوئی اون کی طرح ہو جائیں گے۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، رنگین دھنکی ہوئی اون کی طرح ہو جائیں گے، اور پھر اس کے بعد بکھرا ہوا غبار بن جائیں گے۔ فَكَانَتْ هَبَاءً مُنبَثًّا، جو ابھی ہم نے آیت پڑھی اس کے اندر موجود ہے، اور پھر بادلوں کی طرح وہ چلیں گے۔ وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ، جس طرح بادل چل رہے ہوتے ہیں پھر وہ اس طرح چلیں گے، اور اس کے بعد وہ سراب بن جائیں گے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے یہاں فرمایا، اور پھر ان میں سے کچھ بھی نہیں رہے گا، فقط زمین رہ جائے گی جس میں کوئی بلندی یا پستی نہیں ہوگی۔ فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اس دن یاد رکھو، وَبُسَّتِ الْجِبَالُ، جب پہاڑ ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے، اور فَكَانَتْ هَبَاءً مُنبَثًّا، اور وہ پہاڑ ہو جائیں گے غبار، منبثا پھیلا ہوا۔ وَكُنْتُمْ، اور تم ہو جاؤ گے، وَكُنْتُمْ، اور تم ہو جاؤ گے۔ کون اس سے کنتم سے کون مراد ہے؟ یہ تمام لوگوں کا خطاب ہے، قیامت تک کے لیے سب لوگ تین قسموں میں تقسیم ہو جائیں گے۔ ایک تقسیم سابقون، دوسری اصحاب الیمین، اور تیسری اصحاب الشمال۔ اور سورت کے آخر میں بھی موت کے وقت بھی اللہ رب العالمین نے یہی تین قسمیں بیان فرمائی ہے۔ فرمایا وَكُنْتُمْ، اور تم ہو جاؤ گے، ازواجن ثلاثہ، تین قسم کے لوگ، ازواجن ثلاثہ، تین قسم کے لوگ۔ کتنی قسم کے لوگ ہو جاؤ گے؟ تین قسم کے لوگ۔ اب ان آیات میں جو آپ نے اذا وقعت الواقعات سے لے کر یہاں تک پڑھا، تو اس میں کیا ہے، بعض واقعات سور میں پہلے نفخے کے وقت کے بیان ہوئے ہیں، جیسے اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا، اور بعض دوسرے نفخے کے وقت کے، جیسے خافضۃ الرافعہ اور کنتم ازواجا ثلاثہ، اور بعض دونوں نفخوں کے اندر کیا ہے، مشترک ہیں، جیسے اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ۔ تو پہلے اور دوسرے نفخے کا سارا وقت قیامت ہی کا ہے، اس لیے اس کو اس کے ساتھ ملا کر جز قرار دے کر یہاں پر بیان کر دیا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا، اور تم تین حصوں کے اندر تقسیم ہو جاؤ گے، تین قسم کے لوگوں میں تقسیم ہو جاؤ گے۔ فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ، پس دائیں ہاتھ والے، فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ، پس دائیں ہاتھ والے، ما کیا خوب ہے، ما کیا خوب ہے، اصحاب المیمنہ دائیں ہاتھ والے، واصحاب المشأمہ اور بائیں ہاتھ والے، واصحاب المشأمہ اور بائیں ہاتھ والے، ما کیا برے ہیں، اصحاب المشأمہ بائیں ہاتھ والے، والسابقون اور جو پہل کرنے والے ہیں، والسابقون اور جو پہل کرنے والے ہیں، السابقون وہی آگے بڑھنے والے ہیں، السابقون وہی آگے بڑھنے والے ہیں۔ اب یہاں پر اللہ رب العالمین نے تین گروہوں کا تذکرہ کر دیا، اصحاب المیمنہ اور اصحاب المشأمہ اور السابقون، یہ تین کا اللہ رب العالمین نے ذکر کر دیا۔ اور یہاں پر جو السابقون السابقون یہ دو مرتبہ کیوں آئے ہیں، اس کے دو مطلب علماء نے بیان کیے۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ پہلے السابقون، اس سے مراد عمل میں سبقت والے ہیں، عمل میں سبقت والے، اور دوسرے السابقون سے مراد درجے میں سبقت لے جانے والے مراد ہیں۔ یہاں پر دوسرے سابقون سے مراد درجے میں سبقت لے جانے والے، اور السابقون عمل میں سبقت لے جانے والے، یعنی جو لوگ ایمان لانے میں اور اعمال صالحہ میں دوسروں سے پہل کرتے ہیں، آگے بڑھنے والے ہیں، وہ جنت میں داخلے میں بھی دوسروں سے پہلے ہوں گے، ان کے مراتب دوسروں سے آگے ہوں گے۔ اور دوسرا اس کا مفہوم یہ بیان کیا گیا کہ السابقون سے مراد ایک ہی ہے،
اور اس سے مقصود ڈبل لانے سے ان کی شان کو بیان کرنا، جس سے کہ عرب جملہ استعمال کرتے ہیں انتا انتا، کہ تم ہی ہو، تمہارا کیا کہنا، تمہارے جیسا کوئی نہیں، تو یہ استعمال ہوتا ہے۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے آگے اولئک المقربون، یہی لوگ قریب کیے ہوئے ہیں، اولئک یہی لوگ المقربون قریب کیے ہوئے ہیں، اسم مفعول کا صیغہ ہے۔ کہاں قریب کیے گئے ہیں؟ فی جنات النعیم، فی جنات النعیم، نعمت کے باغوں میں، فی جنات النعیم، نعمت کے باغوں میں، نعیم نعمت اور جنات باغ۔ سلتم بہت بڑی جماعت، سلتن بہت بڑی جماعت، یہ جو تنوین ہے یہ تنوین تعظیم کی ہے۔ فرمایا سلتن بہت بڑی جماعت، من الاولین پہلوں میں سے، من الاولین پہلوں میں سے، وقلیل اور تھوڑے سے، وقلیل اور تھوڑے سے، من الآخرین پچھلوں میں سے، وقلیل اور تھوڑے سے، من الآخرین پچھلوں میں سے۔ اب ذرا اس کی تفصیل تھوڑی سمجھ لیں کہ سلتم من الاولین وقلیل من الآخرین، کہ اللہ رب العالمین نے سابقون کے متعلق فرمایا، جو سابقون ہیں نا ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ سلتم من الاولین وقلیل من الآخرین، اور اصحاب الیمین کے متعلق بھی کیا فرمایا کہ سلتم من الاولین وسلتم من الآخرین۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ دونوں جگہ پر یہ الاولین اور الآخرین اس سے کیا مراد ہے، تو اس کے متعلق اہل علم کے دو قول ہیں۔ ایک یہ کہ الاولین سے مراد پہلی امتیں ہیں، الاولین سے مراد کیا ہیں؟ پہلی امتیں ہیں، اور الآخرین سے مراد ہماری امت ہے۔ اور آخرین کیوں کہا گیا ہے کہ تمام امتوں میں سے یہ آخری امت ہے؟ تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر جو بات بیان کی اس مفہوم کے اعتبار سے کیا بنے گی؟ سابقون پہلی امتوں میں سے ایک بڑی جماعت ہے اور آخری امت میں سے قلیل ہیں۔ سابقون پہلی امتوں میں سے یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد تک جو عیسیٰ علیہ السلام یوں سمجھ لیں نبی ہے، یہ تقریباً 1,00,000 کے کم و بیش انبیاء آئے، ان میں سے ایک بڑی جماعت اور نبی علیہ السلام کی امت میں سے قلیل ہیں۔ اور امام طبری رحمہ اللہ نے اسی تفسیر کو راجح قرار دیا ہے، اور یہی بات شیخ عبدالسلام بن محمد حفظہ اللہ نے اپنی تفسیر کے اندر نقل کی ہے، اور اسی چیز کو انہوں نے بھی راجح قرار دیا ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام کی جو امت ہے وہ سب سے آخر میں ہے، اور آپ سے پہلے اتنے سارے انبیاء ہیں، ان کی تعداد اتنی ہو سکتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ سلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین، اور اس کے راجی ہونے کی پھر انہوں نے دلائل بھی ذکر کیے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نحن الآخرون السابقون یوم القیامہ، کہ ہم آخر میں آنے والے ہیں لیکن قیامت کے دن پہلے ہوں گے، یعنی آخرین کے اندر آپ علیہ السلام نے اپنی امت کو شامل کیا ہے۔ اور دوسرا قول جس کو امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے ترجیح دی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ دونوں جگہ پر الاولین اور الآخرین سے مراد نبی علیہ السلام کے امت کے اولین اور آخرین مراد ہے۔ مراد کیا ہے کہ سابقون اس امت کے شروع میں کے لوگوں میں ایک بہت بڑی تعداد ہوگی، بہت بڑی جماعت ہوگی، یعنی صحابہ ان کی بڑی جماعت ہوگی، اور آخری زمانے کے اندر تھوڑے کم ہوں گے۔ اور ایک اور قول امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے تیسرا، وہ کیا ہے کہ ہر امت کے ابتدائی لوگوں میں سابقون کی ایک بڑی جماعت ہوئی، جبکہ بعد کے لوگوں میں وہ تھوڑی سی ہوئے۔ تو حقیقت میں ان تینوں اقوال میں بظاہر کوئی تعارض نہیں ہے، اور اپنی اپنی جگہوں پر یہ تینوں باتیں بھی درست ہیں، لیکن آیت کے سیاق و سباق سے پہلی بات زیادہ راجح ہے کہ سلۃ من الاولین جو سابقون کی ایک بہت بڑی جماعت ہوگی وہ پہلی امتوں میں سے ہوگی، اور نبی علیہ السلام کی امت میں سے وہ سابقون کم ہوں گے۔ اور فرمایا آگے اللہ رب العالمین نے علی سرور، ایسے تختوں پر، علی سرور ایسے تختوں پر ہوں گے، موضونۃ جو سونے اور جواہر سے بنے ہوئے ہیں، موضونۃ جو سونے اور جواہر سے بنے ہوئے ہیں، علی سرور ایسے کس پر؟ تختوں پر، ایسے تختوں پر، موضونہ جو سونے
اور جواہر سے بنے ہوئے ہیں۔ سرر یہ لفظ سریرن کی جمع ہے۔ سرر کس کی جمع ہے؟ سریرن کی، اور اس کا معنی تخت بھی ہے اور چارپائی بھی ہے۔ اور موزونہ یہ وزن یزین وزنن سے ہے، جس کا معنی ہوتا ہے بننا، مضبوطی اور باریکی سے بننا۔ تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے جیسا کہ صحیح سند کے ساتھ، بلکہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول موجود ہے کہ سونے کی تاروں کے ساتھ وہ بنے ہوئے ہیں۔ وہ کون؟ تخت اور وہ چرپائیاں۔ متکئین تکیہ لگانے والے، متکئین تکیہ لگانے والے، علیہا ان پر، علیہا ان پر، متقابلین آمنے سامنے، متقابلین آمنے سامنے بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ متکئین تکیہ لگانے والے، علیہا اس پر، متقابلین آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ یطوفو چکر لگائیں گے، یطوفو چکر لگائیں گے، علیہم ان پر، علیہم ان پر، ولدان وہ لڑکے جو، ولدان وہ لڑکے جو، مخلدون ہمیشہ لڑکے ہی رکھے جائیں گے۔ ولدان مخلدون وہ لڑکے جو ہمیشہ لڑکے ہی رکھے جائیں گے۔ یعنی کہ یہاں پر جن لڑکوں کا ذکر ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ اہل جنت کی اپنی اولاد ہے۔ اہل جنت کی اپنی اولاد مراد ہے کہ جو جنت کے اندر بچے جائیں گے، وہی اللہ رب العالمین ان کی خدمت کے اندر رب العالمین متعین کر دیں گے، اور وہ بچے ان کے اوپر گھومیں گے اور اس طرح خدمت کریں گے۔ یہاں پر یہ بات سمجھ لیں کہ بچے کیوں اللہ رب العالمین نے رکھے؟ کیونکہ بچوں کے اندر یہ چیز موجود ہوتی ہے کہ آپ اس کو آسانی کے ساتھ کام کہہ سکتے ہیں، اور وہ زیادہ مستعد ہوتے ہیں اور موزوں ہوتے ہیں خدمت کے کام کہنے کے لیے۔ اس میں کوئی حجاب بھی نہیں ہوتا، اس لیے فرمایا کہ وہ بچے ہوں گے۔ اور دوسرا یہ کہ وہ اتنے خوبصورت ہوں گے، جب تم انہیں آتے جاتے دیکھو گے تو ایسے غمار کرو گے کہ بکھرے ہوئے موتی ہیں۔ ان کی خدمت کی ہر طرف پھیلے ہوئے موتیوں کے بکھرنے سے اللہ رب العالمین نے یہاں پر تشبیہ دی۔ اور یہ لڑکے الگ مخلوق بھی مراد ہو سکتی ہے، اور جنتیوں کی جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اولاد بھی مراد ہو سکتی ہے، اور اس کی دلیل سورہ طور آیت نمبر 24 کے اندر موجود ہے۔ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ ان کے بچے ہوں گے كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَكْنُونٌ گویا کہ وہ چھپائے ہوئے موتی ہیں۔ اور اسی طرح یہ بچے خدمت کے لیے ان کے ارد گرد گھومتے رہیں گے اور پھر راحت اور مسرت کے باعث بنیں گے۔ اور جیسا کہ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ مومن جب جنت میں اولاد چاہے گا تو اس کا حمل اور وضع حمل اور اس کا بڑا ہونا ایک ہی لمحے کے اندر، ایک ہی گھڑی میں ہو جائے گا، اور اس کی خواہش کے مطابق وہ ہو جائے گا۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یطوف گھومیں گے، چکر لگا رہے ہوں گے، علیہم ان پر، کون؟ ولدان وہ لڑکے، مخلدون جو ہمیشہ ہی لڑکے رکھے جائیں گے، یعنی ہمیشہ کے لیے وہ لڑکے ہی ہوں گے، ان کی یہ ختم نہیں ہوگا۔ بِأَكْوَابٍ کس کے ساتھ گھومیں گے وہ لڑکے؟ بِأَكْوَابٍ ایسے کوزوں، بِأَكْوَابٍ ایسے کوزوں کے ساتھ۔ اکواب یہ کوبن کی جمع ہے، کس کی جمع ہے؟ کوبن کی۔ اور کوب کہتے ہیں اس برتن کو جس کی نہ دستی ہو نہ ٹونٹی ہو، جس کی نہ دستی ہو پکڑنے کے لیے اور نہ ہی ٹونٹی ہو، اس کو کہتے ہیں اکواب۔ اور اباریق یہ ابریق کی جمع ہے، اباریق کس کی جمع ہے؟ ابریق کی۔ اور اس سے مراد وہ برتن ہے جس کی ٹونٹی یا پکڑنے کی دستی ہو یا دونوں ہوں، اور چمک کی وجہ سے اس کا نام کیا ہے؟ ابریق رکھا جاتا ہے۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ فارسی لفظ تھا ابریز، اس سے پھر اس کو معرب عربی بنایا گیا ہے اباریق، ابریق، ٹھیک ہے۔ بِأَكْوَابٍ ایسے کوزوں کے ساتھ، وَأَبَارِيقَ اور ٹونٹی والی سراہیاں، ٹونٹی والی سراہیاں، وَكَأْسٍ اور لبالب بھرے پیالے، وَكَأْسٍ اور لبالب بھرے پیالے، مِن مَّعِین جو بہتی شراب کے ہوں گے، مِن مَّعِین جو بہتی شراب کے ہوں گے۔ یعنی وہ بچے کون سا کیا چیز لے کے گھومیں گے؟ بِأَكْوَابٍ ایسے کوزے، یعنی ایسا برتن جس کا نہ دستہ ہے اور نہ ہی ٹونٹی ہے، وَأَبَارِيقَ اور سراہیاں،
جو ٹونٹیوں والی ہوں گی، وکأسم اور لبالب بھرے پیالے، من معین بہتی شراب کے ہوں گے، معین بہتی شراب کے، اور وہ شراب کیا ہوگی؟ کیا سر چکرا جائے گا؟ فرمایا کہ نہیں، لا نہیں، یصدعون درد سر میں مبتلا ہوں گے، لا یصدعون درد سر میں مبتلا نہیں ہوں گے۔ الصداع کہتے ہیں درد سر کو، لا یصدعون نہیں درد سر میں مبتلا ہوں گے، عنہا اس سے، یعنی اس کے پینے سے سر میں درد نہیں ہوگا، ولا ینزفون اور نہ بہکیں گے، ولا ینزفون اور نہ ہی بہکیں گے کہ عقل ختم ہو جائے، انسان کو پتہ ہی نہ لگے، نشے میں بے ہوش ہو جائے، نہیں، ولا ینزفون لا یصدعون عنہا نہ درد سر میں مبتلا ہوں گے اس سے، ولا ینزفون اور نہ بہکیں گے، وفاکہۃ اور ایسے پھل لے کر حاضر ہوں گے، ایسے پھل لے کر حاضر ہوں گے، فاکہۃ فاکہہ کہتے ہیں لذیذ چیز کو، یعنی ہر چیز میں لذت ہوگی، ٹھیک ہے، وفاکہۃ اور ایسے پھلوں کے ساتھ ایسے پھل لے کر آئیں گے، مما جنہیں یتخیرون وہ پسند کریں گے، یتخیرون وہ پسند کریں گے، یعنی اللہ رب العالمین نے یہاں پر یہ بات بیان فرما دی کہ جو قیامت والے دن انسان کو جنت کے اندر پھل ملے گا، وہ پھل ہوگا جو انسان کو پسند ہوگا، ان کی خواہش کے مطابق وہ پسندیدہ پھل لا کر ان کو پیش کریں گے، وہ جب چاہے توڑ کر کھا لے، جب چاہے میسر ہوگا ان کے پاس، وَلَحْمِ طَيْرٍ اور پرندوں کا گوشت لے کر، یہ یطوفو کی ساری بات چل رہی گھومنے والی، وَلَحْمِ طَيْرٍ اور پرندوں کا گوشت لے کر، وَلَحْمِ طَيْرٍ اور پرندوں کا گوشت لے کر، مما اس میں سے جو یشتہون وہ چاہیں گے، یشتہون وہ چاہیں گے، یشتہون یہ شہوت سے خواہش، یعنی پرندوں کا گوشت کیا ہے؟ اس کے اندر لذت بھی ہے، غذائیت بھی ہے اور قوت بھی ہے، یہ تینوں اعتبار سے جو چھپائے ہوتے ہیں ان کے گوشت سے اعلیٰ اور عمدہ ہوتا ہے۔ فرمایا کہ وَلَحْمِ طَيْرٍ اور پرندوں کا گوشت، مما اس میں سے جو یشتہون وہ چاہیں گے، وَحُورٌ عِینٌ یہ لفظ پہلے بھی آپ نے پڑھا، وَحُورٌ عِین، دوبارہ دیکھیں، وَحُورٌ اور ان کے لیے وہاں پر، ان کے لیے جنت کے اندر وہاں پر حورن سفید جسم سیاہ آنکھوں والی عورتیں ہوں گی، سفید جسم اور سیاہ آنکھوں والی عورتیں ہوں گی، عینن جو فراخ آنکھوں والی ہوں گی، موٹی آنکھوں والی، بڑی آنکھوں والی۔ اللہ رب العالمین نے یہاں پر فرمایا کہ وہ ولدان مخلدون بھی چکر لگائیں گے، اور ساتھ میں حور عین بھی وہاں پر موجود ہوں گی، ان کے لیے حوریں بھی موجود ہوں گی، کامثال اللؤلؤ المکنون۔ اللہ اکبر، غور کریں اس آیت کے اوپر، کامثال اللؤلؤ، لؤلؤ کہتے ہیں کس کو؟ موتیوں کو، امثال مثل، کامثال اللؤلؤ ایسے موتیوں کی طرح جو المکنون چھپا کر رکھے ہوئے ہوں، المکنون جو چھپا کر رکھے ہوئے ہوں، ایسے موتیوں کی طرح اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وہ ہوں گی، کامثال اللؤلؤ المکنون ایسے موتیوں کی طرح جو چھپا کر رکھے ہوئے ہوں، جزاءً بدلہ ہے اس کا جو، جزاءً بدلہ ہے بما اس کا جو کانو تھے وہ یعملون عمل کیا کرتے، یعنی جنت ملے گی، نعمتیں ملیں گی، لیکن عمل کے بغیر نہیں، جزاءً بدلہ ہے بما اس کا جو کانو تھے وہ یعملون عمل کیا کرتے، لا یسمعون نہیں وہ سنیں گے، لا یسمعون نہیں وہ سنیں گے، فیہا اس میں لغون کوئی بیہودہ گفتگو، کوئی بیہودہ گفتگو، ولا تأثیما اور نہ گناہ میں ڈالنے والی بات، ولا تأثیما اور نہ گناہ میں ڈالنے والی کوئی بات، گناہ گار کرنے والی کوئی بات وہاں پر موجود نہیں ہوگی، کوئی بیہودہ بات نہیں ہوگی، الا مگر قیلن یہ کہنا، مگر قیلن یہ کہنا ہوگا، کیا کہنا ہوگا؟
سلامن سلام ہے، سلامن سلام ہے، صرف سلامن سلامہ، سلام 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 یہ الفاظ آئیں گے ان کے کانوں میں۔ وَأَصْحَابُ الْيَمِينَ یہ تھا سابقون۔ اب یاد رکھیے یہ نہیں ہے کہ سابقون کو جو صفت یہ جو ملی ہیں نعمتیں یہ اصحاب الیمین کو نہیں ملیں گی، مشترک بھی ہیں نعمتیں، کچھ ان کو بھی ہیں کچھ ان کو بھی ہیں، جیسا کہ سورہ رحمان کے اندر آپ کو بتایا تھا میں نے۔ وَأَصْحَابُ الْيَمِينَ اور دائیں ہاتھ والے، ما اصحاب الیمین کیا اچھے ہیں دائیں ہاتھ والے، فی صدرن ایسی بیریوں میں ہوں گے، فی صدرن ایسی بیریوں میں ہوں گے۔ صدر یہ اسم جنس ہے جو ایک اور زیادہ سب پر بولا جاتا ہے، اور یہ مفرد ہونے کی وجہ سے اس کی صفت جو ہے یہ مخزود بھی مفرد آئی ہے۔ فرمایا فی صدرن ایسی بیریوں میں ہوں گے، مخضود جن کے کانٹے دور کیے ہوئے ہیں، مخضود جن کے کانٹے دور کیے ہوئے ہیں۔ دنیا کے اندر جو بیریاں ہیں وہ کانٹے والی ہیں، اور جنت کے اندر جو بیری ہوں گے ان کے درختوں میں کانٹے نہیں ہوں گے۔ اور اس کا ذکر یہاں پر اللہ رب العالمین نے اس لیے کیا کیونکہ عرب کے لوگ بیری سے آشنا تھے، جانتے تھے، اور وہ یہ پھل پسند بھی کیا کرتے تھے، تو اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ فی صدرن جنت میں ایسی بیری، وہ ایمان والے دائیں ہاتھ والے ایسی بیریوں میں ہوں گے مخضود جن کے کانٹے دور کیے ہوئے ہیں، یعنی کانٹے والی نہیں، اور جتنا کانٹا نہیں ہوگا وہ چیز ذائقہ دار ہوتی ہے، لذت و نفاست ہوتی ہے اس کے اندر۔ اور یاد رکھیں یہ دنیا کی نعمتوں سے ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے کہ ہم دنیا جیسی بیریاں سمجھ لیں، نہیں، یہ صرف اللہ نے ایک تھوڑی سی مثال ہمارے سامنے رکھی ہے، باقی اس کی جو نعمتیں ہیں وہ نعمتیں ایسی ہیں ما لا عین رأت ولا اذن سمعت، نہ آنکھوں نے دیکھا ہے، نہ کانوں نے سنا ہے، نہ کسی دل میں کبھی وسوسہ آیا ہے، وہ نعمتیں اللہ رب العالمین نے ایسی جنت کے اندر تیار کی ہیں۔ وَطَلْحٍ طلح اس کیکر کو بھی کہتے ہیں، اور طلح کیلے کو بھی کہتے ہیں، طلح کیلے کو بھی کہا جاتا ہے اور کیکر کو بھی، لیکن یہاں پر ترجمہ جو ہے کیلے کریں گے کیونکہ آگے جو منضود لفظ ہے اس کے لحاظ سے کیلا ہی اس کا ترجمہ بنتا ہے۔ وَطَلْحٍ اور ایسے کیلوں میں منضود جو تہ بتے لگے ہوئے ہوں گے، منضود جو تہ بتے لگے ہوئے ہوں گے۔ وَظِلٍّ اور ایسے سائے میں، وَظِلٍّ اور ایسے سائے میں ممدود جو خوب پھیلا ہوا ہے، ممدود خوب پھیلا ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، آپ علیہ السلام نے فرمایا ان فی الجنت شجرۃ کہ جنت کے اندر ایک ایسا درخت ہے، یسیر الراکب فی ظلھا جس کے سائے میں سوار 100 سال چلتا رہے گا تو اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔ اور فرمایا کہ اگر تم چاہتے تو یہ آیت پڑھ لو، وَظِلٍّ مَّمْدُودٍ ایسے سائے میں جو خوب پھیلا ہوا ہے، سائے کا یہ جگہ کے لحاظ سے بھی پھیلاؤ شامل ہے اور زمانے کے لحاظ سے بھی، اُکُلُھا دائم وظلُھا اللہ کہتے ہیں اس کا پھل بھی دائمی اور اس کا سایہ بھی دائمی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ وَظِلٍّ مَّمْدُود اور ایسے سایوں کے اندر ہوں گے جو خوب پھیلے ہوئے ہیں۔ وَمَاءٍ اور ایسے پانی میں، وَمَاءٍ اور ایسے پانی میں مسکوب جو گرایا جا رہا ہے، مسکوب گرایا جا رہا ہے۔ مسکوب کہتے ہیں سکابہ گرانا، سکابہ گرانا لگاتار بارش ہونا، یعنی آبشاروں سے گرنے والا مسلسل بہنے والا جو پانی ہے وہ، اور تسلیم میں بھی یہی مفہوم موجود ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر فرمایا جو نعمتیں ان کی تھی یہاں پر ان کی بھی آ گئی۔ وَمَاءٍ مسکوب اور ایسے پانی میں ہوں گے جو گرایا جا رہا ہے۔ وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ اور بہت زیادہ پھلوں میں، وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ بہت زیادہ پھلوں میں، اس سے مراد پھلوں کی قسموں کا بہت زیادہ ہونا بھی شامل ہے اور مقدار میں زیادہ ہونا بھی شامل ہے۔ اور اس کثرت کا مقصد کیا ہے کہ اصحاب الیمین کی ضیافت ہو، ان کی عزت افزائی ہو، کہ ان کی مرضی ہے جب چاہیں جتنا چاہیں کھائیں۔ وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ اور بہت زیادہ پھلوں میں، لا مقطوعۃ دنیا کے پھل کیسے ہوتے ہیں ذرا غور کریں، وہ ہوتے ہی نہیں ہیں،
لا مقطوعتن، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جو نہ کبھی ختم ہوں گے، لا مقطوعتن جو کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ دنیا میں ہر پھل کا ایک موسم ہے، اس کے بعد وہ کیا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ایک علاقہ ہے، دوسرے علاقے میں وہ پھل آپ کو نہیں ملتا، لیکن جنت کے پھل ایسے نہیں ہوں گے کہ وہ کسی جگہ یا کسی موسم کے محتاج ہو، بلکہ ہر جگہ ہر وقت تیار ملیں گے۔ لا مقطوعۃ نہ کبھی ختم ہوں گے، ولا ممنوعۃ اور نہ ان سے کوئی روک ٹوک ہوگی، ولا ممنوعۃ اور نہ کوئی روک ٹوک ہوگی۔ دنیا میں پھلوں کے حصول کے لیے کئی رکاوٹیں ہیں کہ اگر وہ آپ کی ملکیت میں ہیں، اگر آپ کی ملکیت میں نہیں تو کسی اور کی ملکیت میں ہے، خریدنے کے لیے قیمت موجود نہیں ہے، اپنے بھی ہیں تو ابھی تیار نہیں ہوئے، یا درختوں سے اتارنا مشکل ہے، لیکن جنت میں کوئی ایسی چیز نہیں، جنت میں ملکیت بھی ہے۔ اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، ہمیشہ ہمیشہ اللہ رب العالمین فرماتے وہاں رہیں گے، اور وہ تیار پھل ہوں گے، ہر وقت ان کے دسترس کے اندر ہوں گے، کبھی بھی ولا ممنوعۃ کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی کہ ابھی نہیں کھانے۔ وفروشن مرفوعتن اور اونچے بستروں میں، وفروشن مرفوعتن اور اونچے بستروں میں۔ اب یہاں پر ایک روایت ہے جو کہ سند کے لحاظ سے درست نہیں، جامع ترمذی کے اندر موجود ہے، کہ ان کی بلندی اتنی ہے جتنی آسمان و زمین کے درمیان ہے، جو 500 سال کا فاصلہ ہے، لیکن یہ روایت جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ درست نہیں ہے۔ وفروشن مرفوعتن اور اونچے بستروں میں، انا بے شک ہم نے، انا بے شک ہم نے، انشأناہن ان بستر والی عورتوں کو پیدا کیا، انشأناہن ہم نے ان کو پیدا کیا، انشاء نئے سرے سے پیدا کرنا، انشاء نئے سرے سے پیدا کرنا۔ یعنی اللہ رب العالمین نے یہاں پر کیا بات بیان فرمائی ہے کہ جنتیوں کے بستروں میں ان کے ساتھ کون ہوں گی، ان کی بیویاں ہوں گی، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے سورہ یاسین کے اندر فرمایا ہم وازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون، کہ وہ اور ان کی بیویاں گھنے سایوں میں تختوں پر تکیے لگائے ہوئے ہوں گے۔ تو یہاں پر کیا ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا انا انشأناہن بے شک ہم نے ان بستر والی عورتوں کو پیدا کیا، انشاء نئے سرے سے پیدا کرنا، نیا پیدا کرنا۔ یعنی دنیا کی مومن عورتیں وہ بوڑھی ہو یا بس صورت ہو یا جیسی بھی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ انہیں نئے سرے سے جوان، کنواری اور خوبصورت اور ان اوصاف والی بنا دے گا جو ان آیات کے اندر اللہ رب العالمین نے ذکر کی، اور ان الفاظ کے اندر حور عین بھی شامل ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کے لیے ہی پیدا کیا ہے۔ فجعلناہن فجعلناہن پس ہم نے انہیں بنایا، فجعلناہن پس ہم نے انہیں بنایا، ابکارن کنواریاں، ابکارن کنواریاں، یہ بکرن کی جمع ہے، یعنی دنیا میں شوہر والی مومن عورتوں کو بھی اللہ تعالیٰ قیامت والے دن باکرہ بنا دے گا۔ اس کے علاوہ دنیا کی عورتیں ہوں یا جنتیوں کے لیے جو پیدا کی گئی ہیں نئی عورتیں، سب ہمیشہ باکرہ رہیں گی، جب بھی ان کے خاوند ان سے ملاپ کریں گے وہ باکرہ ہی ان کو پائیں گے۔ فرمایا فجعلناہن پس وہ انہیں بنایا ابکارن کنواریاں، عروبن جو خاوندوں کی محبوب ہیں، عروبن خاوندوں کی محبوب ہیں، یہ عروبن کی جمع ہے، کس کی جمع ہے، عروبن کی، یعنی جو میٹھی میٹھی باتوں اور ناز و انداز سے خاوند کا دل لبھانے والی اور اس سے محبت کرنے والی جو عورت ہوتی ہیں، خاوند کی محبوب عورتیں، وہ مراد ہیں۔ فرمایا عروبن جو خاوندوں کی محبوب ہوں گی، اترابن اور ان کی ہم عمر ہوں گی، اترابن ہم عمر ہوں گی، یہ تربن کی جمع ہے، اترابن کس کی جمع ہے، تربن کی، ہم عمر جو مل کر مٹی میں کھیلتے رہے ہوں گے۔ یہ اللہ رب العالمین نے کیوں ہم عمر رکھا، کیونکہ اس کے اندر موافقت ہوتی ہے، لِأَصْحَابِ الْيَمِينَ، یہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یہ اصحاب الیمین کی ہم عمر ہوں گی، لِأَصْحَابِ الْيَمِينَ یہ کن کے لیے ہوں گی، دائیں ہاتھ والوں کے لیے، ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ، ثُلَّةٌ ایک بڑی جماعت، من الاولین پہلے لوگوں میں سے، وَثُلَّةٌ اور ایک بہت بڑی جماعت، من الآخرین پچھلوں میں سے، من الآخرین پچھلوں میں سے۔ تو ان آیات کے اندر آپ نے ان لوگوں کا تذکرہ کیا جو دو گروہ تھے، یعنی اصحاب الیمین اور السابقون، ان کا اللہ رب العالمین نے یہاں پر
تذکرہ کر دیا۔ آگے پھر اصحاب الشمال کے بارے میں کل ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔